الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا وقضیٰ ربک، کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر صرف میری ہی عبادت کرو۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں ہی پہنچ جائیں، تو فرمایا فلا تقل لہما، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ فلا تقل لہما، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو، کیا کرو؟ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ اچھا کلام کرو، بلائی والا کلام کرو۔ والدین کی خدمت، نبی پاک نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ جو اپنے والدین کا ادب کرے گا یہ ان کے لیے جنت ہے، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ ان کے لیے جہنم ہے۔ انسان جتنا مرضی متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزے رکھتا ہو، حج ادا کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، پانچوں نمازیں با جماعت پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ آپ کی زوجہ نے نبی پاک کی طرف پیغام بھیجا یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے تو یہ بہت بیمار ہے۔ نبی پاک نے 3 صحابہ کو، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 صحابہ کو حضرت علقمہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ، جا کر ان کو کلمہ شریف کی تلقین کرو، ان کا حال دریافت کرو۔ جب حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عمار حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو ان کو کلمہ شریف کی تلقین کی، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا جاری ہو رہا۔ اب یہ وہ صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات بھی ادا کرتے تھے، لیکن پھر بھی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ تو تمام صحابہ نے، حضرت بلال نے نبی پاک کی طرف پیغام بھیجا، عرض کی یا رسول اللہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی ایک بوڑھی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرے پاس آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ میں خود آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ دیکھیں نبیوں کے امام ہو کر خود حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ نے اتنی زحمت کیوں کی کہ آپ میرے پاس خود چل کے آئے؟ نبی پاک نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ اب دیکھیں صحابی رسول اگر والدین کی نافرمانی کرے تو زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ اے نبی اللہ میرا بیٹا علقمہ بہت اچھا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، حج بھی ادا کرتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، آپ کے ساتھ یہ جہاد بھی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تو اس سے راضی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی یا نبی اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو حضور نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو دوستو اس بری عورت نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جو وجہ بتائی، آج اکثریت ہمارے اندر یہ وجہ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ اپنی زوجہ کو میرے اوپر فضیلت دیتا تھا، مجھ پر ترجیح دیتا تھا، میری بات نہیں تھا مانتا، اپنی بیوی کی بات مان کر یہ مجھے ٹال دیتا تھا، تو میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری اس ناراضگی کی وجہ سے اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی قبول نہیں ہے، اور اس کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں جاری ہو رہا جب تک تم اسے معاف نہ کر دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال سوکھی لکڑیاں جمع کرو۔ سوکھی لکڑیاں جمع کی گئی، ان کو آگ لگائی گئی۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کو اس کے اندر ڈال کر جلائیں گے، ہم جلا دیں گے پھر ہی اس کی روح نکلے گی، ورنہ یہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا۔
تو بیچاری ممتا، دیکھو ماں کا پیار کتنا زیادہ ہے، ممتا بیچاری تڑپ اٹھی کہ میرے سامنے میرے لال کو آگ میں جلایا جائے، تو عرض کرنے لگی یا نبی اللہ، میری آنکھیں، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے میرے لال کو، میرے بیٹے کو آگ کے اندر جلایا جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر تو اسے معاف کر دے۔ تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جب انہوں نے معاف کیا تو حضرت بلال کو نبی پاک نے بھیجا حضرت علقمہ کی طرف، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور وہ دنیا سے اسی طرح ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ تو پھر حضرت بلال، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نبی پاک نے خود پڑھایا۔ جنازے کے اوپر کیا دعا کی؟ فرمایا یا مشترح المہاجرین والانصار من فضل زوجتی علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنی زوجہ کو اپنی ماں پر فضیلت دی، فعلیہ تو اس پر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو دوستو دیکھیں، صحابی رسول بھی ہو اگر یہ والدین کی نافرمانی کریں تو جن کا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ رتبہ ہے ان کا کوئی عمل قبول نہیں، تو ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے والدین کا ادب کریں۔ تو دوستو یہ علم شریعت کتاب ہے، باب کا نام والدین کا حق، باب نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 125 کے اوپر بائیں جانب سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی، یہ ایک صفحہ آگے کرے تو 127 نمبر صفحے کے اوپر 9 لائن نمبر 9 کے اوپر سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ کتاب اٹھا کر دے سکتے ہیں۔ میرے تو یہ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس پورے باب کا مطالعہ کریں اور اپنے والدین سے زیادہ خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ